میں ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ 3 اکتوبر 2024 میں عمران خان صاحب کو 3 ہفتے کے لیے سے زائد عرصے کے لیے سالیٹری یعنی قید تنہائی میں رکھا گیا. 5 دن ان کا جو سیل تھا اس کی لائٹ آف کر دی گئی اور پچ ڈارک میں ان کو جو ہے مینٹلی بریک کرنے کے لیے ایک مینٹل ٹارچر کیا گیا. 24 گھنٹے کے لیے ایک ہی کمرے میں رکھا گیا. اس کے بعد ان تک ان کی ورزش کی فیسلٹیز بھی واپس کر لی گئی. لائر کی اور فیملی کی جو ایکسیس ہے وہ بھی بلاک کر دی گئی. بچوں سے تو اب بات ہوتی نہیں ہے اور ریڈنگ مٹیریل بھی اس میں نہیں دیا گیا. جس طریقے سے یہ تاریخیں پڑھی ہیں اور اس کی کوئی وجوہات نہیں بتائی گئی تو میں اس پہ شاکی ہوں. میں عدالت کے حکام پہ عمران خان صاحب کو ہرگز ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جیل حکام کس حد تک محکوم ہیں. آج بھی ہم تقریباً 1:30 پونے 2 بجے سے یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں ڈیالہ کے بعد, لیکن ہمیں ابھی تک عمران خان تک ایکسیس نہیں دی گئی. نہ ہی ہمارے جو لیگل ڈاکیومنٹس ہیں ان پہ ان کے سائن کروائے گئے ہیں, نہ ہی ہمیں کوئی تسلی بخش یا اطمینان بخش جواب جیل حکام کی طرف سے دیا گیا ہے. اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کسی انجانے خوف میں مبتلا ہیں. جہاں تک ایس او پی کی بات ہے تو اس کے تحت منگل والے دن میں فیملی اور لائرز کی ملاقاتیں ہیں. بشرا بی بی کی بھی فیملی کی درخواست دی گئی آج اور ان کے وکلا کی بھی. لیکن ہم بہت زیادہ شکوک و شبہات کا شکار ہیں. عمران خان کے کارکنان, ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں اور پوری دنیا میں ورکروں کو عمران خان صاحب کی صحت اور زندگی کے بارے میں تشویش لاحق رہتی ہے. ہم نے آج صبح بھی میں نے ایکس پوسٹ پہ یہ ٹویٹ بھی کیا اور حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان سے یہ ان کو باور کرایا, ان سے مطالبہ کیا کہ فیملی کی اور لائرز کی ایکسیس فوری طور پہ ان پہ دی جائے. مجھے نہیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت کس حالت میں اندر ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ان کو کن حالات میں رکھا گیا ہے. کیا وہی 6x8 کا سیل دوبارہ تو نہیں دیا گیا یا ان کے اوپر سختیاں دوبارہ تو نہیں سٹارٹ کر دی گئیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں چاہیے. اور ہمیں نہ جیل حکام کی پریس ریلیز نہ حکومت کے اعلامیہ سے اطمینان ہوگا تو یا تو فیملی کے لوگ جا کے ملیں گے یا لائر ٹیم ملے گی تو ہی اطمینان ہوگا. ہم عوام کا اطمینان چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں, عمران خان سے ہونے والے سلوک کے بارے میں اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے. یہ لازم ہے کہ ہمیں ایکسیس دی جائے. جب ایکسیس دینی ہوتی ہے تو آپ کو یاد ہے کہ اتوار والے دن بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں یا صبح 7 بجے بھی جیل کھلتی ہے. جیل مینول ہو, پریزن رولز ہو, پریزن ایکٹ ہو, اس کے تحت وکلا کی ایکسیس ان کے کلائنٹ تک بالکل روکی نہیں جا سکتی. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ یہ امتیازی سلوک حکومت کی اس پالیسی کی وجہ سے ہے اور طاقتور لوگوں کی اس پالیسی کی وجہ سے ہے جن پہ وہ تنقید کرتے رہتے ہیں. عمران خان نے جو حقائق قوم کے سامنے رکھے ہیں اپنے لیٹرز میں, وہ حقائق پہ ناگواری نہیں ہونی چاہیے. ان حقائق کو ایڈریس کرنا بہت لازم و ملزوم ہے. اگر آپ پاکستان کو مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں عوام کی منتخب کردہ حکومت لانی ہوگی. آپ اقلیت کو بزور طاقت اکثریت پہ ترجیح دیں گے تو پھر عوام بے چین ہوں گے, ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا اور ملک میں معاشی جمود نہیں ٹوٹے گا. اس وقت پورے پاکستان میں پولیس ہو,
FIA ہو, لیویز ہو یا دوسری فورس ہو, ان کا صرف ایک کام ہے کہ وہ PTI کو کریک ڈاؤن کریں اور PTI کے لوگوں کو اٹھائیں. 8 فروری کو آپ نے دیکھا ہمارا ایک بہت بڑا عظیم الشان احتجاج ہوا, لیکن انتہائی پرامن. اس تمام تر احتجاج کے بعد پنجاب میں چھاپے مارے گئے, جس سے ہمارے کچھ کارکنانوں کی ہلاکت کی خبریں آئیں. یہ حکومت عوامی ووٹ سے زیادہ طاقتوروں کی بیساکھی پہ کھڑی ہے. اسی لیے چاہے وہ کسان ہوں, اسٹوڈنٹ ہوں, تاجر ہوں, عام لوگ ہوں, مزدور ہوں, ان سے کوئی لینا دینا نہیں. آج ملک مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. آج ملک میں زندگی دگرگوں ہے, لیکن پوری کانسنٹریشن کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سے سزا دلانی ہے, جس سے پاکستان میں نظام عدل کو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ٹارگٹ کیا گیا اور ذیلی قانون سازی کی گئی. اس کا مطمع نظر صرف 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن فراڈ کا چھپانا ہے اور عمران خان کو سزائیں دینی. جس قسم کی کورٹ پیکنگ ہوئی ہے, ججز مختلف جگہوں سے لا کے لگائے گئے ہیں, اپنی من پسند کے انتظامیہ کے زیر تسلط ہے اس وقت عدل کا محکمہ. نظام عدل پہ عوام کا اعتماد متزلزل تھا, لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ بالکل ہی اعتماد اٹھ گیا ہے. افسوسناک امر یہ ہے کہ آج بھی عدالت کے احکامات کے باوجود جیل حکام نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دفاتر چیف جسٹس صاحبان کے اگر عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے نہیں استعمال ہو سکتے تو بیکار ہے. اگر عدالتیں عام عوام کے حقوق کا دفاع نہیں کر سکتی تو عدالتی نظام نہ ہونے کے برابر. ہم 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ سے متعلق شکیں ہیں اور جس طرح سے اس حکومت نے انتظامیہ کا زیر تسلط کیا ہے, عدلیہ ایک مردہ گھوڑا اس ملک میں بن گیا. نہ شہریوں کے حقوق, نہ ملک میں بزنس مینوں کے حقوق. جس ملک میں قانون نہ ہو, جس میں رول آف لا نہ ہو, جس میں انٹرنیٹ کی ایکسیس ہی نہ ہو, جس میں دہشت گردی ہو, اس ملک میں انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بے روزگاری ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 13 ملین یعنی 1 کروڑ 30 لاکھ سے زائد لوگ سطح غربت سے نیچے آ گئے. 20 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے ملک سے باہر گئے ہیں, جن کا ایک رفلی اندازہ اگر آپ لیں تو تقریباً $2 ارب کا زر مبادلہ باہر گیا ہے. کیپٹل فلائٹ ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے, لیکن ان حلقوں کو کوئی فرق نہیں پڑا. ان کی انا پاکستان سے بڑی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان ہے, عوام ہے تو ہم سب ہیں. عوام اور کے بغیر نہ ادارے اپنی کارکردگی ٹھیک کر سکتے ہیں, نہ کوئی اور محکمہ اپنا کام کر سکتا. اداروں کی درستگی کے لیے عمران خان صاحب کی طرف سے اٹھائے گئے نکات کا جواب دینا ضروری ہے. میں دوبارہ ڈیالہ جیل حکام سے رابطہ کروں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ ہماری ایکسیس عمران خان صاحب تک دی جائے اور بشرا بی بی کی ایکسیس ان کی فیملی اور ان کے وکلا تک دی جائے. یہ آئین اور قانون کے مطابق جائز مطالبہ ہے. ہمیں اس حکومت سے بالکل اعتبار نہیں ہے. ہم یہ اپنی سیاسی دشمنی میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. فیملی کی ملاقات فوری کرائی جائے تو بھی ہم مطمئن ہو جائیں. وکلا ٹیم کی ملاقات ہو جائے, دونوں کی ہو جائے, یہ سب سے بہتر ہے. SOPs طے ہیں, ہائی کورٹ کے احکامات آئے ہوئے ہیں, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت جو عدلیہ کی صورتحال ہے شاید وہ احکامات ہوا میں اڑا دیں. تو ہم آج پھر 2-3 گھنٹے انتظار کیا ہے. میری ذمہ داری ہے عمران خان صاحب کے ذات
ان کے کیسز یا ان کی کسی بھی قسم کی مشکل کا حل کرنا. میں صرف اس پہ ہی فوکس رہتا ہوں اور اسی پہ فوکس رہنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے تو سیاست بھی ہوگی ملک میں، پھر ہم جلسہ جلوس کرتے رہیں گے. اس وقت بہت اہم ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ان سے آئین اور قانون کے مطابق سلوک ہو اور وہ جلد سے جلد جیل کے باہر آئیں. اس کے لیے حکمت عملی ضروری ہے. یہ عمران خان نے کا ایک گرینڈ الائنس بنائی، اس کے بعد